الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، حدیث نمبر 8 شروع کرنے سے پہلے ہم ایک وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ گزشتہ کل حدیث نمبر 7 ہم نے پڑھی تھی، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ۔ لیکن جب ہم نے ترجمہ اور تشریح کی تو آپ نے سنا ہوگا کہ لفظ استغفار کا بھی ترجمہ کیا اور لفظ استغفار کی تشریح بھی کی۔ اس وجہ سے کہ حدیث نمبر 7 خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں ریاض الصالحین کے جو نسخے مروج اور رائج ہے ان میں یہ حدیث یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم نے ترجمے اور تشریح میں واستغفروہ کی قید کا خیال رکھا، حالانکہ آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں واستغفروہ کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ حدیث جو مشہور ہے واستغفروہ کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنی سواری پر سوار تھا، فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فایس منہا، کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ تھا اور اچانک سواری چھوٹ گئی اور وہ سواری کے ملنے سے نا امید ہو گیا۔ فأتی شجرۃ فاضطجع فی ظلها قد ایس من راحلته، بسیار تلاش کے بعد، بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد مایوس ہو کر وہ ایک درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ فبینما هو کذلک اذا هو بها قائمة عنده، اسی حالت میں اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی ہے۔ فأخذ بخطامها، چنانچہ وہ اس کی مہار یا مہار پکڑتا ہے۔ ثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدی وانا ربک، اخطأ من شدة الفرح، اور انتہائی خوشی کے عالم میں کہہ دیتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں۔ لیکن آگے وضاحت ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ جملہ تو کفریہ ہے، اس لیے حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے
کہ اخطأ من شدت الفرح، انتہائی خوشی کے عالم میں غلطی سے اس نے یہ جملہ کہا۔ فرح یہ مصدر ہے، باب سمع معنی خوش ہونا۔ اسی طرح سقوط مصدر ہے، باب نصر معنی زمین پر گرنا، جیسے کہتے ہیں سقط من عینی، وہ میری نظروں سے گر گیا۔ فلات معنی وسیع جنگل، وسیع بیابان، جمع آتی ہے فلوات۔ ایسا یہ تو فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ایاس مصدر ہے، باب سمع معنی کسی سے نا امید ہونا۔ اضطجاع مصدر ہے، باب افتعال معنی پہلو کے بل لیٹنا۔ خطام کا معنی مہار یا مہار، نکیل کمان کی تانت، جمع اس کی خطم آتی ہے۔ تشریح حدیث، خلاصہ حدیث یہ ہے کہ اللہ جل شانہ بندے کی توبہ سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کی خوشی سے مجازی معنی مراد ہے، کیونکہ خوشی کا تعلق دل سے ہے اور اللہ جل شانہ اعضاء سے پاک ہیں، تو پھر خوشی سے کیا مراد ہے؟ خوشی سے مراد راضی ہونا ہے۔ گویا اللہ تعالی بندے کی توبہ سے بندے کو رضا کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ گویا توبہ رضائے خداوندی کا سبب ہے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ اللہ بندے کی توبہ سے راضی اور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ گویا ایک معنی زائد آ گئے کہ توبہ سے رضا بھی نصیب ہوتی ہے اور قبولیت بھی عطا ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں انتہائی خوشی کے عالم میں جو بندے نے کہہ دیا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کیونکہ یہ تو غلط جملہ ہے، صحیح جملہ تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتا انا عبدک وانت ربی۔ اس جملے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے حد درجہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو اس شخص کی خوشی کے ساتھ تشبیہ دی کہ جنگل میں جہاں کوئی چیز نہ ملتی ہو، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی گم ہو جائے، پھر مایوس ہو جانے کے بعد اچانک مل جائے، تو اس کی خوشی کا اس وقت کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا، کیونکہ مثال کے ذریعے بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے برسبیل تذکرہ قرآن کریم کا ایک حصہ امثال پر مشتمل ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی
باقاعدہ ایک حصہ امثال پر مشتمل ہے۔ احادیث پاک میں باقاعدہ ایک عنوان ہے امثال الحدیث، اور اس پر کئی کتابیں موجود ہیں۔ بہرحال اس حدیث میں توبہ استغفار کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان مایوس نہ ہو، توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ سے خوش ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات۔ آپ کا نام انس، کنیت ابو حمزہ، لقب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبیلہ آپ کا نجار ہے۔ والد کا نام مالک، والدہ کا نام ام سلیم سہلہ بنت ملحان انصاریہ تھا۔ آپ کی والدہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھیں۔ 8 یا 9 سال کے تھے اپنی والدہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ جب 10 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا انس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا، یعنی اس درخواست کو قبول فرما لیا۔ تقریباً 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ سفر اور حضر میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ حدیبیہ، بیعت رضوان، خیبر، طائف اور حجۃ الوداع، ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بحرین کا عامل بھی بنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم و تربیت کے لیے بصرہ بھیجا تھا۔ فتنے کے زمانے میں وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی عادات میں حق گوئی، تواضع، اشاعت اسلام، حب رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت نمایاں تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکثرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے، یعنی ان کی بھی بہت زیادہ روایات ہیں۔ ان کی روایات کی تعداد 1286 ہے۔ سن 93 ہجری میں 100 سال سے زائد عمر میں انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے اپنے شاگرد ثابت بنانی رحمہ اللہ کو فرمایا کہ میری زبان کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھ دو، یعنی بال مبارک۔ انہوں نے تعمیل حکم کیا اور اسی حال میں روح پرواز کر گئی۔ بہرحال اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور حدیث نمبر 9 کا آغاز کر رہے ہیں۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار
وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہر رات اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات بھر گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ بسطن یبسط فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بسطن مصدر ہے، باب نصر معنی پھیلانا۔ حتی تطلع فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، طلوع مصدر ہے، باب نصر معنی ستارہ وغیرہ کا طلوع ہونا۔ یبسط یدہ، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات میں سے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اب تعویل و تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ بعض محدثین رحمہ اللہ نے تعویل یہ کی ہے کہ یہ کنایہ ہے مانگنے سے۔ یہ لوگوں کی عادت ہے جب کسی سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ بندہ توبہ کر لیں۔ اور خود علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ اللہ کے ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں کہا گیا حتی تطلع الشمس من مغربها، توبہ قبول ہوتی رہے گی یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے۔ یہ قید کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ جب سورج مغرب سے نکلیں گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ خود قرآن کریم میں اس طرف اشارہ ہے، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کی بہت توبہ قبول کرتا رہتا ہے، خواہ دن ہو یا رات۔ تو بندے کو بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ حتی تطلع الشمس من مغربها کا مطلب گویا بیان کیا گیا۔ آیت کریمہ کا مطلب تو یہ ہے کہ جس دن آپ کے رب کی بعض آیتیں ظاہر ہوگی تو پھر کسی شخص کو اس کے ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ لیکن حتی تطلع الشمس من مغربها کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آدمی کی بہت توبہ قبول کرتا رہتا ہے، خواہ دن ہو یا رات، تو بندے کو بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ نیز اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے حلم و بردباری کا بھی علم ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد فوری طور سے اللہ تعالیٰ اس کی گرفت بھی نہیں فرماتے، اس کی گرفت بھی نہیں فرماتے، یعنی اس کی پکڑ نہیں کرتے، اور عذاب بھی نازل نہیں کرتے ہیں، بلکہ
اس کے توبہ کرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ توبہ کر لے تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ گویا یہ آیات کریمہ اس حدیث پاک کی تشریح ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔